وہ آج تک اس سے نکلے نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور اس سے پہلے جو ٹڈی دل کا لوکس کا حملہ ہوتا گیا، وہ اس سے بھی ہمارے عوام آج تک اس کا اس حملہ کا، اس نیچرل ڈیزاسٹر کا بھی متاثرین ہے۔ اور اوپر سے آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ تاریخی بارش کی وجہ سے ایک اور قدرتی آفت ان کے اوپر آ چکا ہے۔ ہمیں ایکسٹرا مزید سپورٹ دینا پڑے گا۔ ہمیں ان کے ساتھ نہ صرف جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل ہے، ریلیف، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کے لیے اس قسم کا پورا منصوبہ بندی کرنا پڑے گا۔ مگر جو فصل کا نقصان ہوا ہے، زراعت اس ملک کی بیک بون ہے۔ زراعت کو نقصان ہوتا ہے، پورے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا، اس لیے کراچی پاکستان کا معیشت کا ہب ہے، تو ویسے ہی زراعت ہمارا معیشت کا بیک بون ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں زراعت ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا ان کا مینیفیسٹو کا حصہ ہے، جو آج تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے۔ اگر لوکس کا ٹڈی دل حملے کے بعد، تاریخی بارشوں کے بعد اب وقت ہے کہ آپ زراعت کا ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ میرے کسان، ہمارے ہانیوں کا، اس ملک کے کسان کو آپ کو ریلیف پہنچانا پڑے گا۔ بے شک بڑے زمینداروں کو آپ اس سے الگ کر لیں، بڑے زمینداروں کو آپ سپورٹ نہ ہی کر لیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جب بمپر کراپ ہوگا وہ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کے غریب عوام، یہاں کے غریب کسان جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو ان کو اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ مدد کی ضرورت ہے۔ ہر فصل کو نقصان پہنچایا گیا ہے، چاہے وہ کاٹن کا فصل ہو، چاہے وہ ہمارا اس بیلٹ میں چلیز ہوتے ہیں، چلی کا فصل ہو، بہت سارے کے سارے نقصان جو ہوا ہے وہ تاریخی نقصان ہے۔ اور میں انسانی بنیادوں پہ اس ملک کی حکومت سے، پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب نہ صرف آئے، اب نہ صرف 5 گھنٹوں کے ٹرپ لگا کے واپس جائے، یہاں آئے، یہاں بیٹھے جیسے ہم بیٹھے ہیں، جیسے وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کا پورا ٹیم بیٹھے ہیں، ویسے ہی وزیر اعظم پاکستان نہ صرف کراچی، پورے پاکستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ نظر آنا چاہیے۔ ان کے لیے امداد کے نہ صرف اعلانات، ریکنسٹرکشن، ریہیبلیٹیشن اور اس وقت جو ریلیف کی ضروریات ہے، وہ اس ملک کا کیپٹن بنے۔ اس سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے کیپٹن بن کے نہ صرف ہمارا وسائل میں سے، لیکن ہمیں اپیل کرنا پڑے گا، جیسے صدر زرداری نے بیرون ملک سے پیسوں کا بندوبست کیا ہے، ہم اپنے کسان کو، اپنے بارش کے متاثرین کو اس طریقے سے لابارش نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم آن دا ریکارڈ ہیں آپ کے سامنے، 3 سال سے میں اپنے عوام کا جو مشکلات ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا NFC میں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ سالوں سال پہلے 116 بلین، پھر اس سال 235 بلین کا ملا ہے۔ ویسے ہم نے کووڈ میں جو ہمارا امید تھا وفاق کی طرف سے وہ پورا نہیں ہوا، ہمیں اپنا ریسورسز پہ ریلائی کر کے مدد پہنچانا پڑا۔ اس وقت جو ہماری بس کی بات ہے، جو ہمارے پاس ہے، ہم اپنے عوام میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ٹینٹس کا جو سٹاک ہے، ٹینٹس کا سٹاک کو ایگزاسٹ کیا ہے۔ ہم تو نیا آرڈر کر رہے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ NDMA میں بہت زیادہ سٹاک ہوگا۔ 2000 ٹن سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ ان کو ہر جو بے گھر متاثرین ہے اس وقت کم از کم ٹینس پہنچانا پڑے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹائم لگے گا۔ جن کو جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور وہ تو میر پور خاص کو نقشہ پہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا
کہ جب تاریخی بارش اس طریقے سے آتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، اور ہمارا LBOD کے مسئلے ہیں کہ ہمیں یہاں پانی ہٹانے سے ٹائم لگتا ہے، اس پورے وقت میں آپ نے پناہ پہنچنا ہے، سر پہ چھت پہنچانا ہے، ٹینٹ کم از کم دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس بارش کی وجہ سے مال پہ، جانوروں پہ نقصان ہو رہا ہے، مسکیٹوز کی وجہ سے، ہمیں اس پہ بھی مدد کی ضرورت ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور سب کو ایک بن کے اس مشکل وقت میں، ہمارا عوام کے مشکل گھڑی میں ساتھ دینا پڑے گا۔ CM صاحب نے پہلے بھی دورے کیے ہیں مسلسل، ہم اگر جتنا ہم سے ہو سکتے ہیں ہم وہ بھی کریں گے، اور ہم ساتھ ہوں گے ہمارے عوام کے مشکل وقت میں، ہم ان کے ساتھ سیلیڈیرٹی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کے قدرتی آفات آتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمارے عوام کو محسوس یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ان کے ساتھ ہے، جو ہم سے ہو سکتے ہیں ہم کریں گے، لیکن ہم اکیلا ان کے مسائل جو ہے، ہم اکیلا ان کے مسائل کا حل جو ان کا ریکوائرمنٹس ہے وہ پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے پورا پاکستان کو ایک بننا پڑے گا، پورا پاکستان کو اس نیشنل ڈیزاسٹر کے کلائمیٹ میں، اختلافات اپنی جگہ میں ابھی آؤں گا، بہت سے اختلافات اس وقت بھی چل رہے ہیں، لیکن اس ایشو پہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں حکومت کا ساتھ چاہیے۔ میں جانتا ہوں ہمارے صحافی بھائی تو ہمارے ساتھ ہیں ہی ہیں، ہمارے عوام کے ساتھ ہی ہیں اس میں، مگر آپ کے چینل کے مالکان سے اپیل ہے کہ جو بنتا ہے ان کا جائز کوریج نیشنل میڈیا پہ وہ ملنا چاہیے۔ ہم نے کراچی کے 3 نالوں کو بہت کوریج دیا ہے، NDMA کو بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان 3 نالوں پہ آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہو، آپ پورے ملک کا NDMA ہو، آپ کو پوری ملک کو اپنانا پڑے گا۔ کراچی کے 3 نالوں اور میر پور خاص کے عوام اتنے ہی پاکستانی ہیں، سوات میں آپ کی ضرورت ہے، گلگت بلتستان میں آپ کی ضرورت ہے، بلوچستان میں آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنا ذمہ داریاں پورا کریں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ہمارے عوام مشکل میں ہیں، جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا توجہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میر پور خاص میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دنوں میں ہم نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن زراعت میں کافی نقصان ہوا، ہمیں زراعت کے حوالے سے سوچنا ہوگا۔ زراعت اس ملک کا بیک بون ہے، ہمیں غریب کسان کی اس نقصان سے ابھر نہیں سکتے، اسٹیبلشڈ کسان ابھر سکتے ہیں۔ جب کراچی میں بارش رک گئی تب بھی یہاں ہو رہی تھی، ہم اپنے عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تاریخی بارش نے عوام کو بری طرح سے متاثر کیا، ہم اپیل کرتے ہیں کہ میر پور خاص کے عوام کے لیے آپ بھی اسی طرح سوچیں جس طرح سے ہم سوچتے ہیں۔ زراعت ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے، کسانوں کو ریلیف پہنچنا ہوگا، ایسا کہنا تھا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا۔ انہوں نے مزید کہا سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ٹیمیں بھی موجود ہیں، اور 2011 میں اس طرح کی بارش ہوئی تو پوری دنیا متوجہ ہوئی تھی، لیکن آج کسی نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میر پور خاص میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ غریب کسان کے لیے اس نقصان سے نہیں ابھر سکتے، ہم نے ان کے لیے سوچنا ہوگا۔ جب کراچی میں بارش رک گئی تب بھی یہاں ہو رہی تھی، ہم اپنی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تاریخی بارش نے عوام کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ میر پور خاص کے عوام کے لیے بھی آپ اسی طرح سوچیں جیسے دوسرے شہروں کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دنوں میں ہم نے بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن زراعت کے شعبے میں کافی نقصان رہا، ہمیں زراعت کے حوالے سے سوچنا ہوگا۔ زراعت اس ملک کی بیک بون ہے، ہمیں غریب کسان اس نقصان سے نہیں ابھر سکتے، جبکہ اسٹیبلش کسان اس سے ابھر سکتے ہیں۔ آپ کو تو پتا ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا کیس، سندھ کا FIR سندھ میں ہونا چاہیے، اکیوز بھی سندھ کا، کرائم بھی، سپوزڈ کرائم بھی سندھ کا، مگر ٹرائل پنڈی میں۔ آج تک ہم اس کا اعتراضات کر رہے ہیں، یہ کس قسم کا نظام میں ہوتا ہے؟ یہ کہاں لوا کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سندھ کا کیس پنڈی میں ٹرائل کریں؟ اور آج جو مذاق یہ کیسز ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ٹی وی پہ تو اربوں خربوں روپے کا کہہ کے آپ کو بدنام تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو سارے کے سارے کیسز ہے
ये सारे के सारे ना सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मजाक है, बिल्कुल ही मजाक है। मैं कहां से शुरू करूं? मैं इससे शुरू करता हूं। एक केस है तोशा खाना केस। तोशा खाना केस का मतलब है वो केस जिसमें जो तोहफे सदर जरदारी साहब को दिए गए थे जब वो इस मुल्क का सदर था, उनका इल्जाम है कि आपने इस पे रूल्स के खिलाफ वर्जी की है और कम पैसा डाला है। एक तो अगर वाकई कम पैसा डाला है तो इसका इलाज ना नैब का है, ना जो कि नहीं डाला गया, जो कि डाला गया है, लेकिन अगर उनका इल्जाम ये है, इसका इलाज ये है कि आप वो जो रिमेनिंग पैसा है वो ले लें, वो इसका होता है। या सबसे अगर आप या आप वो जो गिफ्ट से, वो जो तोहफे थे जो आप कहते हो हमने उस तोहफे के जो पैसा डालना है वो कम है, वो तोहफे वापस ले ले। बंदा को आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने ये माजी में देखा है और उनको अपना दे हैव टू मेक अप देयर माइंड। इस केस में कहते हैं कि हमारे पास हम सदर जरदारी साहब तोशा खाना केस में ये इंप्रेशन देते हैं कि हमें इतना पैसा नहीं है, हम एक गाड़ी का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं और हमें मनी लॉन्ड्रिंग करना पड़ता है तोशा खाना का गिफ्ट्स को रखने के लिए। साथ साथ दूसरा केस ये है कि आप खरबपति है, पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो फेक अकाउंट्स में चल रहे हैं। फैसला कर ले, या सदर जरदारी साहब और हम इतने अमीर है और हमारे पास इतना पैसा है जितना आप इल्जाम लगाते हो, या उतना भी नहीं है कि हम तोशा खाना का फी फिल कर सके और तोशा खाना का गाड़ी का बंदोबस्त कर सके। ये मजाक बंद करे। ये किस किस्म का मजाक है? ये ऐसा ही होता है जैसे हमारा गांव में कोई ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर कोई ऐसे जो है जुल्म करते हैं और जाली इल्जाम लगा के। ये ऐसा आप नैब को, दुनिया को, एक साबिक सदर के साथ ये सलूक नहीं की जा सकता है। मगर हम देख रहे हैं कि जहां सदर जरदारी साहब वो वाहिद आदमी है जो अपने खिलाफ फहद पार्टी का सरबराह है, जो अपने खिलाफ केसेस का सामना कर रहा है, चाहे वो हमारा ऑपोजिशन का साथिया हो या वो हमारा साबिक डिक्टेटर मुशर्रफ हो या इमरान खान के इत्तेहादी हो, वो तो कोच का सामना भी नहीं कर रहे हैं। सदर जरदारी साहब एहतराम करता है, लेकिन वो इतना ही हमारा दरख्वास्त है कि इंसाफ हो, इंसाफ का मजाक ना उड़ाया जाए। अब कैसे जो केसेस नैब से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिसमें कोई हुकूमत का पैसा शामिल ही नहीं है, मैक्सिमम अगर बनते हैं तो बैंकिंग कोर्ट में आप चला सकते हो, उनको आप नैब के थ्रू चला रहे हो, जो कि एक मजाक है। और इसी मैसेज को आप जरा देखें कि जो एक साबिक सदर रहा है उनको तो हिसाब देना पड़ता है। साबिक सदर जो कि मुल्क के आर्म फोर्सेस का भी कमांडर होता है, उसको हिसाब देना पड़ता है। लेकिन अगर आप स्पेशल असिस्टेंट हो तो स्पेशल असिस्टेंट का होने का एक सुपर इम्यूनिटी है जो कि एक साबिक सदर को भी हासिल नहीं है, जो कि साबिक वजीर आजम को भी हासिल नहीं है, जो कि चीफ जस्टिस की खुद को, आने वाला चीफ जस्टिस को खुद को, उसको बीवी को भी हासिल नहीं है, जो कि इमरान खान को हासिल नहीं है। वो स्पेशल असिस्टेंट्स का मैं एक सुपर डुपर इम्यूनिटी के आपके बारे में बताऊं। मैं 3 ऐसे केसेस हैं, 3 स्पेशल असिस्टेंट्स हैं। एक स्पेशल असिस्टेंट साहब हर दिन टीवी पे आता है, करप्शन का राह पलापता है, आज तक हमें नहीं बता सके कि अपने असासे में जो आपने देर से डिक्लेयर किए हैं, आपके बीवी के और आपके खानदान के असासे बैरून मुल्क कैसे हैं? आप तो साबिक सदर से, साबिक वजीर आज़म से, जिनके के बारे में सवाल पूछ सकते हैं, अपना हिसाब देने को तैयार नहीं है कि स्पेन में जरा बताए आपके पास प्रॉपर्टीज कैसे आए? क्या ये जो करप्शन केसेस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आपने उनसे कोई नाजायज फायदा उठा के बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज खरीदे हैं?
اس کا جواب آپ کیسے اور کب دیں گے؟ ایک اور اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہے جو کہ پینما میں انوالوڈ ہے. پینما آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا تھا ایک زمانے میں نا. پینما تو نواز شریف کے ساتھ شروع ختم نہیں ہوتا ہے نا. اس کے ساتھ ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ ہے جو سب سے سپر ڈوپر اسپیشل اسسٹنٹ ہوتا ہے, جن کا ایک قسم کا جادو کا تحفظ ہے. کوئی اس کا اوپر جو الزام لگتا ہے اس کا انویسٹیگیشن نہیں ہوتا, یہاں تک کہ ای سی ایل سے بھی اگر ہٹنا ہے تو وہ جادو کے طریقے سے جلد از جلد ہٹ جاتا ہے. اگر اس کے اوپر پینما کے جیسے سنگین الزام ہیں تو اس پہ بھی کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتا, کوئی ان سے حساب نہیں مانگا جاتا ہے. اور تیسرا جو نیا ایک دوسرا اسپیشل اسسٹنٹ کے بارے میں ایک بہت ایکسپلوسیو سٹوری آئے ہے, اس پہ تو خان صاحب استعفیٰ مانگنے کو تیار نہیں ہے. وہ تو اس اسپیشل اسسٹنٹ نے بڑا ایک ذمہ دارانہ فیصلہ لیا, جو کہ عمران خان کہتا تھا کہ یہ عمران خان کا جب بھی الزام لگتا ہے کرپشن پر, پہلے استعفیٰ دو, حساب دو, اپنے آپ کو صاف کرو, پھر واپس آئے. لیکن اگین جیسے میں نے کہا اسپیشل اسسٹنٹ اگر آپ ہوتے ہو تو ایک ایکسٹرا اسپیشل تحفظ ملتا ہے آپ کو, اور اس اسپیشل اسسٹنٹ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. آپ کا چینل پہ شاید یہ پریس کانفرنس اس وقت ختم ہو جائے گا, اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس, آپ کے خاندان کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بیرون ملک پورا کا پورا بزنس امپائر ہے. اور اگر سابق صدر کو حساب دینا پڑتا ہے, جو کہ ہم دیتے ہیں, اپنے حساب دیتے ہیں, جھوٹے الزامات کا بھی حساب دیتے ہیں, تو ہم سب ایک ہے. پاکستان میں اگر دو نہیں ایک قانون ہے تو ہم سب کو ایک ہی قسم کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ نے جیسے صدر زرداری سے پہ نا انصافی کر کے انلیگل جو جے آئی ٹی بھی بنایا, ایک پورا سلسلہ چلا, ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے سب کے لیے, ہم سب پاکستانی ہیں, تو وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر جے آئی ٹی کب بن رہا ہے, ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے, کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا. تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں, پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے, پھر وہ کیس کناتے ہیں. آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں. اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں, اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں, اگر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے, تو پھر بڑی مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب دینا پڑے گا. یہ تو مذاق ہے کہ صدر زرداری سے آپ توشہ کاناس کا حساب لے رہے ہیں. اور جو غدار عامر مشرف رہا, جو کہتا ہے مجھے پتا نہیں, بس ایسے اے ڈی سی کے پاس کوئی آیا, کہا کہ کنگ سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہے انہوں نے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا. اس میں کیا پرویز مشرف نے وہ توشہ خانہ میں وہ حصہ ڈالا جو اس تحفہ کا پرسنٹیج بنتا تھا, ڈکلیئر کیا. اسی نیوز کا آرگنائزیشن جس نے اس اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں بہت سے فیکٹ سامنے لے کر آئے, اسی نیوز آرگنائزیشن کہتا ہے کہ پرویز مشرف سابق عامر ڈکٹیٹر غدار کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہیں, پیسے ہیں جو ایف پی آر کے ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے. کیا کسی میں ہمت ہے کہ ایک سابق عامر جو سرٹیفائڈ غدار بن چکا ہے خود کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسہ ڈالے, مجھے پتہ نہیں کسی کیسے کتنا, اس سے آپ حساب نہیں بھریں. یہ مذاق بند کرو. حساب ہونا ہے تو سب کا حساب ہونا ہے اور انصاف سے حساب ہونا ہے. یہ مذاق کے جھوٹے کیسز پہ حساب نہیں ہوتا, اور اصل حساب کا کیسز بنائیں. جب آپ جانتے ہو کہ آپ حساب توشہ خانہ کا نہیں, آپ حساب 18th امینڈمنٹ کا لے رہے ہو, آپ حساب این ایف سی کا وارڈ کا لے رہے ہو, آپ حساب جمہوریت کے لے رہے ہو, تو اگر ہمت ہے اس ایف آئی آر میں کاٹے پھر غداری کا ایف آئی آر ہم پہ کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ دیا, ہم نے ڈیولیوشن دیا, ہم نے اپنے عوام کو ان کا حق پہنچایا, اور آپ وہ حق واپس لینا چاہتے ہو. جو حق
ہم نے سندھ کو، بلوچستان کو، پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو، پنجاب کو دیا، آپ ان سے چھیننا چاہتے ہو. یہ آپ کا مقصد ہے. تو پھر یہ ڈکی چھپی جھوٹی کھیل کھیلنا بند کرے اور سامنے آئے، ڈکلیئر کرے کہ یہ ملزم ہے، انہوں نے یہ 18ویں ترمیم ہمیں دیا ہے اور ہم ان کا ٹرائل کریں گے. اس ٹرائل کا ہم حساب دینے کو تیار بھی ہے. یہ مذاق کا بکواس جو آپ کر رہے ہیں یہ بند کرنا چاہیے. یہ انصاف کا نظام کا توہین ہے. ہمارے عوام مشکل میں ہے. آپ کے جو سیاسی گیمز ہیں، جو انتقام ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک پوز ہو سکتا ہے. جب پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، ہم نے سب ایک ہو کے ان کا مدد کرنا ہے. تو کیا فرق پڑتا کہ اس دوران جو ہے آپ ہمیں کام کرنے دیتے؟ صاحب تو چلتا رہے گا. یہ دوگلا نظام نہیں چلے گا. جو پہلے ہمارے عوام کا ایکسپیکٹیشنز جو ہم نے 2011 میں وفاقی حکومت کی طرف سے سپورٹ ملا، نہ صرف ہمیں، ہر سیلاب کے متاثرین کو، وہ ہمارا مطالبہ ہے، وہ یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے. آپ کے فائل میں، آپ کا ڈرور میں وہ پلان پڑا ہوا ہے، امپلیمنٹ کرو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. انصاف ہو، سندھ کے عوام کے ساتھ انصاف ہو. تھینک یو. عبدالرحمان رنج صاحب مائک سے بات کریں تھوڑا تیزی کریں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری میرپور خاص میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کرونا کے دنوں میں ہم نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن زراعت میں کافی نقصان رہا. ہمیں زراعت کے حوالے سے سوچنا ہوگا. زراعت اس ملک کی بیک بون ہے. غریب کسان اس نقصان سے ابھر نہیں سکتے جبکہ اسٹیبلش کسان اس کسان سے ابھر سکتے ہیں. جب کراچی میں بارش رک گئی تب بھی یہاں ہو رہی تھی. ہم اپنی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ بارش کے عوام کو بری طرح سے متاثر کیا، اس سے وہ روک سکیں. ہم اپیل کرتے ہیں کہ میرپور خاص کے عوام کے لیے بھی آپ سوچیں.